تو جب بھی کوئی دین کا پرچم لے کر اٹھے گا، حسین کی راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا، تو ہمراہ اور ساتھی نہ ہونے کے سبب ظالموں کے ہاتھوں یا کسی قید خانے میں چلا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ سرنوشت اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، انہوں نے میرے نبیوں کے ساتھ یہ کیا، میرے نبیوں کے ساتھ یہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر مکہ میں آئے امام حسین سے ملنے اور سمجھانے لگے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا جتنی بھی باتیں آپ بتا رہے ہیں میں خود جانتا ہوں، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو جب ساری باتیں کر لی، نصیحتیں کر لی امام حسین کو، توجہ کریں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا امام حسین سے کہ اگر آپ اپنے ارادے سے منصرف نہیں ہوتے تو پھر مجھے اجازت دیجیے، میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر، لیکن جانے سے پہلے ایک میری درخواست ہے، توجہ کیجیے گا۔ کیا درخواست ہے؟ فرمایا آپ اپنے سینے سے قمیض ہٹائیں۔ کیوں؟ کہا میں وہ جگہ چومنا چاہتا ہوں جہاں اللہ کا نبی بوسے دیا تھا۔ ایسی بھی عقیدت ہوتی ہے بعض لوگوں کہ پتہ ہے کون ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سینے سے قمیض ہٹائیں، میں اس جگہ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جس جگہ پر میں نے اللہ کے نبی کو بار بار بوسے لیتے دیکھا ہے۔ اتنی عقیدت ہے لیکن ساتھ جانے کو تیار۔ امام کریم نانا کے نواسے ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ امام نے اپنی قمیض کو سینے سے ہٹایا اور اس شخص نے امام حسین کے سینے پر بوسہ دیا، لیکن امام حسین کے ساتھ نہیں دیا۔ آپ سے سوال کریں یہ بوسہ کام آئے گا قیامت میں؟ بلکہ شاید گناہوں کی فہرست میں لکھا ہوا بھی کہ تجھے پتا تھا حسین کو، پھر بھی تو نے اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ تجھے پتا تھا کہ ہمارا نبی جب حسین کے سینے کا بوسہ لیتا تھا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا کرتا تھا کہ یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آئی، تو نے پھر بھی حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو عزاداران حسین ایک یہ موقع ہے جب اس شخص نے کہا اور حسین نے اپنا سینہ دکھایا، اور ایک ایسا ہی موقع میدان کربلا میں آیا جب حسین پر سب نے مل کر حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا حسین پر چلا دیا۔ تلوار والوں نے تلواریں، نیزے والوں نے نیزے، تیروں والوں نے تیر، یہاں تک کہ جس کے ہاتھ میں کوئی پتھر آیا اس نے حسین پر چلا دیا۔ تو یہاں پر مقاتل میں ملتا ہے کہ حسین کا پورا بدن زخمی ہے، بدن پہ تیر لگ چکے ہیں، حسین اپنے ذوالجناح پر ڈول رہے ہیں، صبر نہیں پا رہے۔ ایسے میں ایک لعین نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ایک ایسا پتھر مارا زور سے کہ حسین کی پیشانی سے خون ابل پڑا۔ یہ خون مولا کی آنکھوں کے تک آیا۔ کربلا کا منظر دھندلانے لگا خون کی وجہ سے۔ حسین نے اپنی قمیض کو اٹھایا تاکہ آنکھوں سے خون کو صاف کر سکے اور چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھ سکے۔ قمیض اتنی اوپر تک اٹھ گئی کہ ایک بار پھر بوسہ گاہ رسول دکھائی دینے لگی، حسین کا سینہ اطہر دکھائی دینے لگا۔ ارے لعینو آؤ بوسہ لے لو اس جگہ کا جس کو رسول چوما کرتا تھا۔ لیکن یہ لعنتی اتنے شدید تھے کہ ایک لعین نے دیکھا کہ حسین کا سینہ دکھائی دے رہا ہے تو اپنی کمان میں ایک تیر چڑھایا اور اس تیر کو اس طرح چلایا کہ حسین کے سینے سے آر پار ہوا۔ حسین کے سینے پر تیر کا لگنا تھا کہ مولا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین کربلا کی طرف چلے۔ منسوب ہے میرے مولا امام زمان سے کہ اس لمحے کا دوہا پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کس طرح میرا
حسین کا بدن تو تیروں سے بھرا ہوا تھا، تو فرماتے ہیں میرا سلام اپنے اس جد حسین پر کہ جس کا بدن نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اس لیے کہ جب زمین پر آئے تو وہ تیر اور زیادہ بدن حسین میں پیوست ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔